آج آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن رمیسا کی بارات تھی۔ اس کی اور امی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بابا اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور اپنی بات منوانے کی خاطر بابا نے رمیسا کو دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو وہ آمنہ بیگم کو طلاق دے دیں گے۔ ان کی بات پر آمنہ بیگم سکتے میں ہی چلی گئی تھی، اور رمیسا نے بے بسی سے بابا کو دیکھا تھا، اور اپنی ماں کو دیکھ کر وہ شادی کے لیے مان گئی تھی۔ اس کے بابا نے اپنے دوست کے کہنے پر اسی کی طلاق یافتہ بیٹے سے بیاہنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے اس بات کا کافی زیادہ احتجاج کیا، مگر اس کا باپ جیسے ضد پر آ چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے باپ کی بے اعتنائی کا شکار تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ کو لڑکا چاہیے تھا، مگر وہ پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آمنہ بیگم کبھی ماں نہ بن سکی، اور دھیرے دھیرے یہ بے اعتنائی بیزاری میں بدلنے لگی۔ وہ کمرے میں دلہن کے لباس میں تیار غم کی مورت بنے بیٹھی تھی۔ دلہن بن کر اس پر بہت روپ آیا تھا۔ وہ جو سادگی میں ہی غضب ڈھاتی تھی، تیار ہو کر کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی، مگر اس شہزادی کی قسمت ان شہزادیوں سے بہت مختلف تھی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ اپنے اللہ سے شکوہ کنا تھی۔ تبھی اچانک امی کمرے میں داخل ہوئی۔ رمیسا، وہ اسے پکارتی بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس نے امی کی طرف اپنے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے دیکھا، اور اچانک ان کے گلے لگ کر ہچکیوں سے روئی۔ ان کو بھی رلا دیا تھا۔ امی نے اسے خود سے پیار سے دور کرتی اس کی آنسو صاف کی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میری جان، میری بات دھیان سے سنو، تم ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ابھی آمنہ بیگم بات پوری کرتی کہ باہر سے بارات کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ آواز پر دونوں ماں بیٹی نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اتنی جلدی بارات آ گئی؟ ابھی تو وقت تھا نا بارات آنے میں؟ امی نے خوفزدہ ہوتی ہوئی کہا۔ نہ جانے کیوں رمیسا کا دل نہ خوش انداز میں دھڑکا تھا۔ رمیسا، میری بات سنو، تم جلدی سے بھاگ جاؤ۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بارات آ گئی ہے، باہر آ جلدی۔ اس سے پہلے امی اپنی بات پھر سے مکمل کرتی، شاہد نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ امی نے اداس اور نم آنکھوں سے رمیسا کو دیکھا، اور شاہد کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو ان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی اپنی بیٹی کو بچانے کی۔ اب تو شاید ان کی بیٹی کی قسمت میں ہی یہ شادی لکھی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ کچھ ہی پل کے بعد ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو کہ اسے بے انتہا چاہے گا۔ انہوں نے تقدیر پر اپنی بیٹی کا فیصلہ چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے ان کی بیٹی کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ نکاح ہوتا، ایک شخص نے آ کر پکارتے اس نکاح کو روکنے کو کہا۔ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی بڑی سی عمارت کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا، اور وہ مغرور شہزادہ بڑی آن سے باہر نکلا تھا۔ بلیک 3 پیس پہنے وہ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی تمام ورکرز نے اسے سلام کیا تھا، جبکہ وہ محض سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی تمام ورکرز کا رکا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ بے شک مغرور ہونے کے ساتھ غصے کا بھی تیز تھا، جو ذرا سی غلطی پر نوکری سے نکال دینے سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت کم عرصے میں ملک کے مشہور بزنس مین میں سے ہو چکا تھا۔ بے شک خدا نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا سوائے ایک کے، اور وہ چیز تھی دل۔ ہاں، اس حسین شہزادے کے پاس دل نہیں تھا۔ اس کے نزدیک کسی کے بھی جذبات کی کوئی قدر نہ تھی۔ وہ سب کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر تھیں، پر اس نے آج تک کسی لڑکی میں دلچسپی نہ لی تھی۔ ہاں، اس کی 28 سالہ زندگی میں کسی لڑکی کا کوئی قصہ نہ تھا۔ وہ اکیلا برسوں سے زندگی یوں ہی جی رہا تھا۔ ارحم خانزادہ کے والدین جب وہ لندن میں اپنی پڑھائی کے لیے گیا تھا، کار ایکسیڈنٹ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ گاڑی کے اچانک بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ گاڑی پہاڑی سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر واپس آیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھالنا شروع کیا، اور جلد ہی اس نے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے ان بانشان کی وجہ سے کئی لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، مگر وہ کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ مگر قدرت نے بھی اس کی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا انتظام کر لیا تھا، تاکہ اس کی تنہائی کا کوئی ساتھی ہو سکے، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دن کے بعد ایک ایسی لڑکی سے ملنے والا ہے جسے وہ خود اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ رمیسا جو آمنہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے مال میں آئی تھی، بھوک کا احساس ہونے پر ان سے اجازت لیتی مال میں ہی بنے فوڈ ایریا کی طرف آئی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے آتے انسان سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ دونوں اپنے دھیان میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے تھے۔ ارحم خانزادہ جو یہاں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، اب واپس جا رہا تھا۔ فون پر میسج ٹائپ کرتے اپنے سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا، جبکہ زاہد اس کے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک فوڈ کارنر سے باہر نکلتے کسی نازک وجود سے ٹکرایا تھا، جس کے بدلے اس کا فون زمین کو سلامی دے گیا تھا۔ "What the hell is this?" اس نے غصے سے سامنے والے پر چیختے کہا تھا، جبکہ سامنے والا ابھی تک یہی سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ وہ کسی انسان سے ٹکرائی ہے یا کسی چٹان سے۔ "I'm so sorry sir، میں نے دھیان نہیں دیا۔" رومیسا اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ کر آگے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، ارحم خانزادے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ "کہاں؟ میرا فون کون اٹھائے گا؟" ارحم خانزادے نے اس کو روک کر کہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر رومیسا کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اسے کب کسی نامحرم نے چھوا تھا؟ تو بس ایک دم رومیسا کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارحم خانزادہ کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا، اور ادھر ارحم خانزادہ کی رومیسا کے ہاتھ پر گرفت چھوٹی تھی اور آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اس سے اچانک اٹھنے والے ہاتھ سے رومیسا کا خود ہاتھ منہ گیا تھا۔ اس کا مقصد ایسا بالکل نہ تھا۔ اس نے تو آج تک کسی مکھی کو بھی نہیں مارا تھا، کہاں کسی انسان کو تھپڑ مارنا۔ ارحم خانزادہ کے غصے سے ہوتی لال آنکھیں دیکھ رومیسا ڈر کر 2 قدم پیچھے لیتی واپس بھاگ گئی تھی، جبکہ ارحم خانزادہ نے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں ارحم خانزادہ پر ہی تھیں۔ "زاہد!" ارحم خانزادہ اچانک دھاڑا تھا۔ "جی سائیں۔" زاہد خود اس سچویشن میں پریشان کھڑا تھا۔ ارحم خانزادہ کی آواز پر جلدی سے بولا تھا، "مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل 3 دن کے اندر چاہیے۔ سنا تم نے؟" وہ پھر غصے سے دھاڑا تھا۔ "جو حکم سائیں۔" زاہد سر کو خم دیتے فوراً بولا، جبکہ خانزادہ کی نظریں ابھی بھی اسی راستے پر تھیں۔ "تم پچھتاؤ گے۔ تم وہ پہلی ہستی ہو جس نے ارحم خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور تم اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔" وہ اسی تصور میں مخاطب ہوا تھا۔ زاہد اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ ارحم خانزادہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی لیے ماتھے پر بل ڈالے زاہد کو جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ "جواب دو زاہد، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔" اچانک کمرے میں اس کی خوبصورت بھاری مگر غصے سے بھری آواز بلند ہوئی۔ میں زاہد نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ پھر سے ناکام ہوا تھا۔ "کیا کب سے میں وہ لگا رکھی ہے؟ تمہیں میں نے 3 دن دیے تھے اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا نکلوانے کو، اور تم 3 دن بعد بھی میرے سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہو۔ کہاں ہے ساری ڈیٹیل؟" خانزادہ کی غصے سے بھری آواز ایک بار کمرے میں گونجی تھی۔ "سائیں، وہ جو آپ نے گاؤں کے کام دیے تھے، ان کاموں کو دیکھتے ہوئے ہی 3 دن گزر گئے، مگر سائیں، کل شام تک اس لڑکی کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوں گی۔" آخر زاہد نے ہمت کرتے کہہ ہی دیا تھا، "ٹھیک ہے، کل شام مطلب کل شام۔ اگر کل بھی تم خالی ہاتھ آئے تو تمہارے میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔" ارحم خانزادہ نے پہلی بات اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے کی تھی، جبکہ آخری بات دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہی تھی۔ "جو حکم سائیں۔" ظاہر فرمان برداری سے کہتے سر کو خم لیتے کمرے سے نکلا تھا، جبکہ خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے 3 دن پہلے کا واقعہ گزرا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے خانزادہ کی آنکھوں میں پھر سے سرخی اتر آئی تھی، اور ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بند کرتے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کی چیزیں اس کے غصے کا نشانہ بنی تھی۔ "تم اس کی قیمت چکانا۔ تم ساری زندگی یاد رکھو گی کہ ارحم خانزادہ نام کس بلا کا ہے۔" کمرے کی چیزوں پر غصہ نکال کر اب وہ بیڈ پر بیٹھا اس لڑکی سے مخاطب تھا، اور کمرے میں بکھری چیزیں اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھیں۔ "سائیں، اس فائل میں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل ہے۔" زاہد کے کہنے پر اس نے اسے بولنے کا اشارہ کرتے خود آفس چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ "سائیں، نام رومیسا شاہد ہے، عمر 18 سال، 2 دن پہلے 12ویں جماعت کا رزلٹ آیا ہے اور اس نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ باپ کا اپنا کپڑوں کا کاروبار ہے، مگر باپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، کیونکہ اس کے باپ کو بیٹے کی چاہت تھی۔ کل ہی اس کے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی طے کی ہے، جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی بیوی کی موت ہو چکی ہے اور 2 بچے ہیں۔ زاہد نے کسی ماہر رپورٹر کی طرح اسے ساری معلومات دی تھی اور فائل ٹیبل پر رکھی تھی۔ ارحم خانزادہ نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی فائل کو اٹھا کر کھولا تھا۔ تو مس رومیسا شاہد، تیار ہو جاؤ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا بدلہ چکانے کے لیے۔
کٹھن آنکھوں میں چمک لیے وہ فائل میں موجود اس کی تصویر سے مخاطب ہوا تھا۔ زاہد؟ جی سائیں۔ ظاہر مجھے یہ لڑکی 2 دن کے اندر میرے فارم ہاؤس میں چاہیے، اب چاہے باہر سے اسے اٹھاؤ یا پھر اس کے گھر سے ہی، کیوں نہ تمہیں اسے اٹھانا پڑے۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے بس یہ لڑکی 2 دن کے اندر میرے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ جو حکم سائیں، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے کہتے ہی زاہد بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا تھا۔ رمیسا، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لینا یاد سے۔ آمنہ بیگم رمیسا کو آواز لگاتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ رمیسا ابھی تک ویسے کی ویسے سوگ کی حالت میں مورت بنی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چند نقاب پوش گھر میں گھسے تھے اور اب ان کا رخ رمیسا کے کمرے کی جانب تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چند نقاب پوشوں کو داخل ہوتے دیکھ رمیسا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جواب دینے کی بجائے ایک آدمی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رمیسا نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتی، آگے بڑھنے والے نقاب پوش نے جلدی سے اسے پکڑ کر اس کی ناک پر رومال رکھا تھا اور وہ اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اسے اٹھا کر باہر کی راہ لی تھی، جبکہ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث پورا علاقہ سنسان پڑا تھا اور ان کو رمیسا کو لے کر جاتے کسی زندہ روح نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ نقاب پوش بڑی آسانی سے اسے اس کے گھر سے ہی اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اپنے دکھتے سر کو تھامتی اٹھ کے بیٹھی تھی کہ اچانک اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو یاد کرتی اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا تھا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور کمرہ تھا جو اس کے کمرے سے بڑا اور خوبصورت تھا۔ کیا وہ اغوا ہو گئی ہے؟ یہ سوچاتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، پلیز دروازہ کھولو۔ مجھے کیوں بند کیا ہے یہاں؟ پلیز کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے دروازہ پیٹتے زور زور سے بول رہی تھی، مگر اس کی فریاد سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ کتنی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد آخر تھک ہار کر وہ کمرے میں موجود بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دبائے رونے لگی تھی۔ اب اس حالت میں بیٹھے اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کلک کی آواز پر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، جبکہ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ اس نے پہلے تو اسے پہچاننے کی کوشش کی کہ کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آتے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آپ تو مال میں؟ حیرت کے انتہا سے وہ اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت اور اس کے سبب مکمل نہ ہو پانے والے فکرے نے ارم خانزادہ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اوہ، تو مس رمیسا شاہد، آپ کو یاد ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ دیکھیں پلیز، میں نے وہ تھپڑ بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ یہ سوچاتے ہی کہ سامنے موجود شخص نے اس سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کیا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ رمیسا کے بولتے ہی ارم خانزادہ کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس نے غراتے ہوئے رمیسا کے جبڑے کو اپنے فولادی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ درد کے مارے سامنے کھڑی اس نازک جان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے سامنے کھڑے اس ظالم کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا۔ اوہ، واقعی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ کیا تم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ارم خانزادہ نے اس کے جبڑے کو چھوڑتے اس سے عجیب لہجے میں پوچھا، اور اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ رمیسا نے اس کی بات پر فوراً ہاں میں سر ہلایا اور آنکھوں میں امید لی اس کی جانب دیکھا۔ تو تمہیں اپنے گھر جانا ہے، صحیح بولا نا میں نے؟ جی۔ رمیسا نے پھر سے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اس بار تو زبان سے بے اعتراف کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم میری شرط مان لو، میں تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دوں گا۔ بولو منظور؟ اس نے اپنی داہنی ابرو اٹھائے اس سے جواب طلب کیا۔ مجھے منظور ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، پر پلیز مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ رمیسا نے فوراً سے بنا اس کی شرط سنے حامی بھری تھی۔ اس وقت اسے صرف یہ ڈر تھا کہ اگر شاہد کو اس کے لاپتہ ہونے کا علم ہو گیا تو وہ اس کا کیا حشر کریں گے، اور امی پتہ نہیں کب کی گھر واپس آ چکی ہوں گی اور اس کے غائب ہونے پر کتنی پریشان ہوں گی۔ اس لیے اس نے بنا کوئی دوسری بات کیے حامی بھری تھی۔ اس کے مانتے ہی ارم خانزادہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ زاہد؟ اس نے بنا رمیسا پر سے نظریں ہٹائے زاہد کو آواز دی
اور زاہد اگلے ہی لمحے دروازہ کھولنا مدار ہوا تھا۔ اور رمیسا نے غور کیا، زاہد کے ہاتھوں میں پیپر تھا۔ اس نے ارحم خانزادہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ہے میری شرط۔ ارحم خانزادہ نے خود کو سوالیہ نظروں سے تکتی اس پری پیکر کے سامنے زاہد کے ہاتھ سے پکڑے اس کاغذ کی طرف اشارہ کرتے کہا، اس پیپر میں کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں موجود سوال آخر الفاظ کی صورت اختیار کر ہی گیا۔ پیلے رنگ کی فراک جس پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے اور پیلے رنگ کی کیپری پہنے، ساتھ فراک کے پرنٹ سے ملتا دوپٹہ اپنے گرد اور سر پر اچھے سے اوڑھے، رونے کے سبب لال ہوتی اپنے سنہری آنکھوں میں سوال لیے، وہ اس وقت حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی اور سونے پہ سہاگا کے مترادف اس کے خوبصورت چہرے کو چومتی بالوں کی کچھ حوالہ لیٹیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ہاں، وہ حسین گڑیا کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی، مگر اس کے مقابل بھی ارحم خانزادہ تھا جو خود خوبصورتی کی اپنی آپ میں مثال تھا۔ بے شک وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے، مگر دونوں کو ہی ایک دوسرے کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں، یہ بالکل خالی ہے، بس تمہیں اس پر سائن کرنے ہیں۔ ارحم خانزادہ نے وہ کاغذ رمیسا کے سامنے کرتے کہا جو بالکل خالی تھا، جبکہ رمیسا نے اپنے سامنے گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس اس خبرو نوجوان کو گھورا تھا۔ کیا وہ پاگل تھا جو خالی کاغذ پر اس کے سائن مانگ رہا تھا؟ یہ لو، ان پر سائن کر دو۔ ارحم خانزادہ نے کاغذ اس کے سامنے کرتے کہا، ساتھ ہی زاہد سے بول، پینسل لیتے اس کے سامنے کہو لڑکی، جیسے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، گھر جانا تو میری شرط ماننی ہوگی، اور یہی میری شرط ہے کہ تمہیں اس پیپر پر سائن کرنے ہوں گے۔ مگر اس پر تو کچھ نہیں لکھا نا؟ رمیسا نے معصومیت سے کہا۔ ہاں تو اس سے تمہیں کیا؟ لگتا ہے تمہارا گھر جانے کا من نہیں۔ ارحم خانزادہ نے اسے روپ سے کہتے ڈرانا چاہا اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، لائے میں کر دیتی ہوں سائن۔ رمیسا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ کر کہا اور جلدی سے اس پر سائن کر دیے۔ گڈ گرل۔ اس کے سائن کرتے ہی ارحم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کے وہ پیپر زاہد کے ہاتھ میں پکڑاتے اسے کچھ اشارہ کیا جسے زاہد نے سمجھتے سر ہلایا تھا۔ اوکے مسٹر رمیسا، تمہیں میرے آدمی گھر چھوڑائیں گے ابھی۔ رمیسا سے کہتے ارحم خانزادہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر دروازے کے پاس پہنچ پلٹ کر وہ رمیسا کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ارحم خانزادہ نے اپنا کہا پورا کرتے رمیسا کے سائن کرتے ہی اسے واپس گھر بھیج دیا تھا، جبکہ رمیسا اس بات سے بے خبر کہ ارحم خانزادہ نے اس کے ساتھ کیا گیم کھیلی ہے۔ شکر کرتی گھر آئی تھی۔ گھر آ کر رمیسا کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اسے گھر سے غائب ہوئے صرف 3 گھنٹے ہوئے تھے، جبکہ رمیسا کو لگا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ امی ابھی گھر واپس نہیں آئی تھیں اور شاہد بھی رات گئے گھر آتے تھے۔ گھر آ کر رمیسا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رشتے کا دکھ تو کہیں دور جس سویا تھا، اب تو صرف اسے اس اجنبی کے ڈر نے گھیر لیا تھا۔ کمرے میں بند روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلتا ساتھ اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر عجیب ہی چمک تھی۔ زاہد! اس نے باہر نکلتے ہی زاہد کو آواز دی تھی۔ اگلے ہی پل زاہد اس کے سامنے حاضر تھا۔ زاہد، جو تمہیں کام سونپا تھا وہ مکمل ہے نا؟ اس نے زاہد کے سامنے آتے ہی سوال کیا۔ جی سائیں، مکمل ہے، زاہد نے فوراً جواب دیتے کہا، اور وہ مغرور شہزادہ اس کا جواب سنتے ہی سرشاری بھری مسکراہٹ لیے آگے بڑھا تھا۔ ارحم خانزادہ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی زاہد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی چلتے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ارحم خانزادہ کی آواز گاڑی میں گونجی۔ زاہد، خبر پکی ہے نا کہ آج ہی اس لڑکی کی بارات ہے اور ٹائمنگ بھی کنفرم ہے نا کہ ہمارے پہنچنے تک بارات آ گئی ہو؟ ارحم خانزادہ کی بات سنتے ہی زاہد نے اسے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ جی سائیں، پکی انفارمیشن ہے اور ہمارے پہنچنے تک بارات آ گئی ہوگی۔ میرے خفیہ نے بتایا ہے کہ بارات نکل چکی ہے۔ اس کا جواب سنتے ہی ارحم خانزادہ نے ہاں میں گردن اس طرح ہلائی جیسے کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اس سے جواب کی توقع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زاہد نے اسے پکارا تھا۔ سائیں، اگر اجازت ہو تو کیا میں ایک سوال پوچھوں؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر ارحم خانزادہ نے اسے گھورا تھا۔ کتنی بار کہوں زاہد کہ مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے اجازت مت لیا کرو۔ ارحم خانزادہ کے غصے سے کہنے پر زاہد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اور ارحم خانزادہ بچپن سے ساتھ تھے، یوں کہہ لیں کہ دوست تھے، مگر زاہد کے والدین مالی لحاظ سے بہت غریب تھے۔ وہ خانزادہ حویلی میں ہی ملازم تھے۔ ارحم خانزادہ اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے تمام دوستوں سے ملنا چھوڑ چکا تھا۔
یہ زاہد ہی تھا جو اس کے ساتھ زبردستی کھیلنے آ جاتا تھا، اور ارحم خانزادہ کے منع کرنے پر بھی وہ اسے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرے، ارحم خانزادہ بھی زاہد کے ساتھ اپنی خوشی سے کھیلنے لگا۔ تب سے ارحم خانزادہ کا زاہد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ زاہد شروع سے ہی ارحم خانزادہ کو سائیں کہتا تھا، جس پر ارحم خانزادہ نے کئی بار منع بھی کیا تھا، مگر زاہد کا کہنا تھا کہ وہ ارحم خانزادہ کو اس کے نام سے نہیں بلا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ارحم خانزادہ کے بہت احسان ہے۔ زاہد کی مکمل تعلیم کا خرچہ ارحم خانزادہ نے اٹھایا تھا، اور شروع سے وہ ارحم خانزادہ کا خاص رہا تھا۔ غصے میں ارحم خانزادہ اپنا غصہ بھی اس پر نکال لیتا تھا، مگر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا وہ اس سے معافی بھی مانگ لیتا۔ ارحم خانزادہ کی ڈکشنری میں معافی جیسا لفظ نہیں تھا۔ اب بھی زاہد کی اجازت مانگنے پر وہ اس پر غصہ ہو چکا تھا۔ معافی سائیں، پر ایک بات بہت دن سے ذہن میں ہے، وہی پوچھنی تھی۔ پوچھو۔ زاہد کے کہنے پر ارحم خانزادہ نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ سائیں، وہ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس لڑکی کو پاس ہی رکھنا تھا تو اسے اس دن جانے کیوں دیا؟ زاہد کی بات پر ارحم خانزادہ کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اسے واپس لانے جا رہا ہوں؟ ارے میں تو بس اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے یعنی ارحم خانزادہ کو، اور وہ بھی پبلک پلیس پر، تو بس آج اس کی باراتیوں کے سامنے اس سے بے عزت کروں گا۔ ارحم خانزادہ نے اپنا پلان زاہد کو بتاتے کہا۔ زاہد اسے کہنا چاہتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر خاموش رہا، کیونکہ وہ ارحم خانزادہ کے غصے سے واقف تھا۔ وہ غصے اور دشمنی میں سب بھول جاتا تھا۔ اب تو وہ بس اس لڑکی کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ رومیسا کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا، جو گھر کے لان میں ہی بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوں کو کیسے روکا ہوا تھا، یہ اس سے یا اس کے خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اتنی کوشش کے بعد بھی اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آمنہ بیگم کا تو دل پھٹنے کو آنے والا تھا۔ اے یا اللہ، اب تو ہی میری آخری امید ہے۔ اے اللہ، تو ہی میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکتا ہے۔ آمنہ بیگم نے آسمان کی طرف منہ کرتے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ شاہد کی آواز رومیسا اور آمنہ بیگم کے کانوں میں پگھلے سیسے کی مانند لگی تھی۔ اماں تو اس کے قریب جا کر اسے گلے سے لگا چکی تھی، جبکہ اس نے روتے ہوئے اپنے ساتھ اسٹیج پر مولوی کے ساتھ آ کر بیٹھتے اپنے دلہے کو دیکھا، جو سیاہ کالے رنگ کا حامل تھا، اور بال بھی ایسے کہ جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہو۔ شکل پر بے تحاشا کمینگی کے ساتھ لعنت پڑی ہوئی تھی۔ کیا اس کے ابا کو اس پر ترس نہیں آیا تھا؟ کس گناہ کی سزا دے رہے تھے وہ اسے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ مولوی کی آواز پر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ رومیسا شاہد، ولد شاہد، آپ کا نکاح۔ رکیں۔ مولوی کے رواں الفاظ کو کسی کے بھاری آواز نے روکا۔ رکیے مولوی صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے میری بات بھی تو سن لیں۔ سب لوگوں نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو بولتا ہوا اسٹیج پر آیا تھا، جبکہ رومیسا تو اسے یہاں دیکھ حیرت کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ مگر وہ جس انداز سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس فوراً ہوا، اور دل ڈر کے سبب زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کون ہو تم لڑکے؟ شاہد نے بڑے روب کے لہجے میں اس سے پوچھا، جو پرسنالٹی سے تو کوئی امیر رئیس سادہ لگ رہا تھا، جبکہ ساتھ موجود 4 گارڈ اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ وہ کافی امیر شخص تھا۔ میں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے جیسے ان سے پوچھنا چاہا، اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ میں وہ شخص ہوں جس سے آپ کی بیٹی پہلے ہی نکاح کر چکی ہے۔ میرا نام ہے ارحم خانزادہ۔ اپنا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ رومیسا اور باقی سب لوگ اس کے الفاظ سن دنگ رہ گئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شاہد نے غصے سے کہا۔ ارے کون سی بکواس کی؟ میں نے تو کوئی بکواس نہیں کی۔ آپ تو بلا وجہ غصے میں آ گئے سسر جی۔ اس نے جیسے ان کے غصے کو ہوا دیتی کہا۔ وہ اپنے بدلے کے چکر میں ہر لحاظ بھول رہا تھا، اور ہمیشہ اپنے بدلے کے چکر میں ویسا ہی ہو جاتا تھا، سب لحاظ بھول جانے والا۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی، میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صدمے کی حالت سے باہر نکلتے ہی وہ تڑپ کر شاہد کے پاس آتی روتے ہوئے انہیں یقین دلانے لگی۔ ارے میری جان، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ نا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر رکھا ہے۔ ارحم خانزادہ کے کہنے پر وہ غصے سے اس کی طرف آئی، اس کی کوٹ کو اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں لے گئی۔ بکواس بند کرو، نہیں ہوں میں تمہارے نکاح میں۔ بتاؤ سچ سب کو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ غصے سے اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ جھوٹ کب بولا میں نے؟ چہرے پر معصومیت سے جا کر کہتے وہ رومیسا کو زہر سے بدتر لگا تھا۔
झूठ है ये सब, झूठ है जो तुम बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ ना, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम्हारी बात को सच साबित करे? गुस्से से हुए सुर्ख चेहरे से उसे कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। उसका यूं बेबस होना अरहम खानजादा को सुकून दे रहा था। सबूत भी है मेरी जान, सबूत भी लाया हूं, खुद देख लो। कहने के साथ उसने पास खड़े जाहिद से कुछ पेपर्स पकड़े जो उसके पास पीछे खड़ा था। ये लो, देख लो। वो पेपर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, जबकि वो हैरत से उन पेपर्स को देख रही थी जो निकाहनामा था और उस पर उसके साइन भी थे। ये पेपर्स नकली हैं, ये मैंने साइन नहीं किए, मैंने तो कोई निकाहनामा साइन नहीं किया। वो हैरत से आहिस्ता आवाज में बुड़बुड़ाई, दिखाओ मुझे। शाहिद जो तब से तमाशा देख रहे थे आगे बढ़ते उसके हाथ से पेपर छीनते हुए बोले। पेपर पढ़ने के बाद उनका हाथ उठा था और रुमैसा के चेहरे पर निशान छोड़ गया। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी। आमना बेगम जो खुद परेशानी से सारा मामला देख रही थी, रुमैसा को थप्पड़ लगने पर उसे गिरता देख तड़प कर आगे बढ़ी और उसे नीचे बैठ गले से लगाया, जो बहुत बुरी तरह हिचकियों से रो रही थी। अरहम खानजादा बड़े मजे से ये सारा सीन देख रहा था। ये सब क्या तमाशा है शाहिद? तुमने हमें यहाँ बेइज्जत होने के लिए बुलाया था क्या? हमें नहीं करनी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बदकिरदार बेटी से। रखो इसे अपने पास। शाहिद के दोस्त जो कब से सारा तमाशा खामोशी से देख रहे थे, गुस्से में आकर बोले और अपने बेटे और खानदान वालों समेत रुमैसा को बुरा भला कहते वहां से जा चुके थे। अरहम खानदादा को अपना बदला पूरा होता नजर आया तो उसने चेहरे पर संजीदगी तारी करते वहां से जाने का सोचा। देखें शाहिद साहब, आपकी बेटी आपको और मुझे हम सबको धोखा दे रही थी। मुझे नहीं रखना इससे अब और कोई रिश्ता। आपको मुबारक हो आपकी बेटी। अब उसे वहां से जाना था, इसीलिए खुद बहाना बना था वहां से जाने लगा कि शाहिद की आवाज ने उसे रोका। रुको लड़के, कहाँ जा रहे हो? इस लड़की को भी साथ लेकर जाओ, हमसे अब इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो नफरत से रुमैसा को देखते बोले, नहीं बाबा, मैंने नहीं मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ इससे। वो उनके पांव पड़ते बोली। आमना बेगम तो खुद रो रो कर हलकान हो रही थी। बकवास बंद करो, अपने इस निकाहनामे पर तुम्हारे ही साइन हैं, किसी और के नहीं। वो गुस्से से निकाहनामा उस पर फेंकते हुए बोले, नहीं बाबा, ये साइन मेरे हैं पर मैंने नहीं किए, प्लीज मेरा यकीन करें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे यकीन दिलाए उन्हें। लड़के, तुम इसे यहां से ले जा सकते हो। वो रुमैसा को झड़कते अरहम खानजादा से मुखातिब हुए। इससे पहले कि अरहम खानजादा कुछ बोलता, मौलवी साहब ने शाहिद को मुखातिब किया जो तब से वहां मौजूद थे। शाहिद बेटा, अगर बेटी इस लड़के के साथ रुखसत करनी ही है तो निकाह दोबारा करो, ताकि निकाह सही से वली की इजाजत के साथ हो। मौलवी के अल्फाज तो जैसे रुमैसा पर बिजली के मानंद गिरे थे। नहीं बाबा, आ मुझे मार दे, जिंदा दफन कर दे, चाहे तो आग लगा दे, पर मुझे इस शख्स के साथ नहीं भेजे। मुझे नहीं जाना इसके साथ, खुदा के लिए जुल्म ना करें। अरहम खानजादा जो मौलवी की बात पर इनकार करके वहां से जाने लगा था, रुमैसा के अल्फाज सुन रुक गया। वो लड़की उसे ठुकरा रही थी। उससे निकाह की बजाय खुद पर मौत को फौकियत दे रही थी, चाहे वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि वो तो यहाँ आया ही उसे सबके सामने बेइज्जत करके अपना बदला लेने था। वो जिसके पीछे लड़कियां पागल थीं, जिसकी एक निकाह के लिए लड़कियां तरसती थीं, उससे वो इनकार कर रही थी, मतलब अरहम खानजादा की तौहीन कर रही थी। चाहे उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी ये बात अरहम खानजादा की अना पर कारी ज़र्ब की तरह लगी थी। मुझे मंजूर है आपकी बात, आप दोबारा निकाह करवा कर इसे मेरे साथ रुखसत कर सकते हैं। अरहम खानजादा के कहने पर जाहिद और रमैसा दोनों ही बैक वक्त उसे देखा। साईं, ये आप? इससे पहले कि जाहिद कुछ कहता, अरहम खानजादा के हाथ के इशारे ने उसे चुप करवा दिया। उठो रुमैसा, बैठो सोफे पर ताकि निकाह की रस्म अदा करें। आमना बेगम के अल्फाज पर रुमैसा ने हैरत से ने देखा, जो बिना किसी तासुर के संजीदा चेहरा लिए उसके सामने खड़ी उससे मुखातिब थी। अम्मी, आप भी? उसके मुंह से हैरत के मारे आवाज भी न निकली, महज होंठ हिले थे, जबकि आमना बेगम बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर बंद बांधे खड़ी थी। उन्हें रुमैसा पर यकीन था, लेकिन वो ये भी जानती थी अगर रुमैसा अरहम खानजादा के साथ ना जाती तो शायद उसे वाकई कत्ल कर देते, और एक माँ अपनी औलाद की मौत नहीं देख सकती। इसीलिए उन्हें यह रास्ता ठीक लगा था, चाहे जो भी था उनकी बेटी जिंदा तो रहती। चुपचाप निकाह के लिए हाँ कहो रुमैसा, और जाओ यहाँ से, और सारी जिंदगी यहाँ मत आना।
ان کے الفاظ کا مطلب تو کچھ اور تھا، مگر رمیسا نے کچھ اور ہی لے لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو یہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے امی، مگر یاد رکھیے گا آج سے، بلکہ ابھی سے رمیسا مر گئی اور پیچھے صرف اس کی زندہ لاش بچے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی اسٹیج پر رکھے صوفے پر جا بیٹھی، اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ رمیسا شاہد سے رمیسا ارحم خان زادہ بن گئی تھی۔ آمنہ بیگم سے گلے لگانے کے لیے اس کے قریب آئی ہی تھیں کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور خود بھی 2 قدم پیچھے لیے۔ رمیسا میری بچی، انہوں نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، سنا آپ نے؟ مر گئی وہ رمیسا جو آپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے میرا یقین نہیں کیا، اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا، یعنی آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں تھا۔ وہ غصے سے بولتی روتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آمنہ بیگم کی ممتا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ارحم خان زادہ اور زاہد باہر گاڑی کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ان کے پاس سے بھاگتی ہوئی گزری۔ انہیں لگا وہ گاڑی کی جانب ہی گئی ہے، ویسے بھی یہاں کون سا نارمل رخصتی ہو رہی تھی جو کوئی اسے گاڑی تک لے جا کر بٹھاتا۔ وہ آگے بڑھنے لگے تھے کہ آمنہ بیگم کی آواز پر رکے جو ارحم خان زادہ سے مخاطب تھے۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے خوش رکھنا، وہ ساری زندگی خوشیوں کو ترسی ہے، یہ ایک ماں کی تم سے گزارش ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اس سے بولی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑتا بولا، جبکہ ان کی حالت دیکھ زاہد کو بھی دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے سائن کے آگے بے بس تھا۔ میں رکھوں گا خیال، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، وہ ان کو دلاسا دیتا بولا۔ اسے رمیسا سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر اپنی ماں کی عمر کی عورت کا ایسی یوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا اسے اچھا نہ لگا، اس لیے بول پڑا۔ شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، وہ مسرت سے بولی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچے تو رمیسا کا نام و نشان بھی وہاں نہ تھا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ ارحم خان زادہ پریشانی سے زاہد کو بولا، جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں۔ گارڈ کو اس نے ابھی واپس بھیج دیا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی اس وقت رمیسا کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ اسے سرخ جوڑے میں وہ شکستہ قدم اٹھاتی سڑک پر چلتی نظر آئے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو جسم ڈھیلا چھوڑے چل رہی تھی، کسی کے پیچھے سے بازو پکڑ کر کھینچنے پر کٹی پتنگ کی طرح لہرا کر اس کے سینے سے جا لگی، جبکہ ارحم خان زادہ ایک پل ٹھہر گیا تھا۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کے سبب جوں کا توں تھا، اور اوپر سے رونے کے سبب ہوئی لال آنکھوں نے تو جیسے خوبصورتی کا الگ ہی روپ دھار رکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو ہاں؟ ایک دم ہوش میں آتا وہ غصے سے بولا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑو۔ وہ غصے سے خود کو چھڑاتے بولے۔ کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ ہاں؟ بولو، کیوں نہیں؟ تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے۔ ارحم خان زادہ نے اپنی کوئی ٹوٹی ہوئی چیز بھی اپنے پہن سے دور نہیں کرتا۔ تم تو پھر نکاح میں ہو تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ چلو میرے ساتھ، اور خبردار جو تمہاری اب آواز بھی نکلے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے زبردستی لے جانے لگا۔ تم سے کوئی برا ہے بھی نہیں، جب کچھ نہ بن سکا تو وہ غصے اور بے بسی سے ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولی، جس پر ارحم خان زادہ نے محض اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ دوسرے والے گھر لے آیا تھا، جہاں وہ زیادہ تر تو نہیں رہتا تھا مگر اکثر کام کی وجہ سے رہتا تھا۔ رمیسا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جہاں کسی زندہ روح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ گھر بہت بڑا تھا اور وہ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر ہی دنگ تھی۔ آج سے تم یہاں رہو گی، کچن میں سب کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، تمہیں مشکل نہیں ہوگی، ارحم خان زادہ نے اسے دیکھ کر کہا، جو ادھر ادھر دیکھتی گھر کا معائنہ کر رہی تھی۔ میں اکیلی رہوں گی یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، تو کیا تمہارے ساتھ پوری کالونی رہے گی؟ وہ اس پر طنز کرتا بولا، جس پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ چلیں سائیں، کلائنٹ کی بار بار کال آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں نا وہ آپ کی میٹنگ ہے اور وہ میٹنگ جلدی ہی نپٹانی ہے۔ زاہد رمیسا کا سامان وہاں رکھتا بولا، جو آمنہ بیگم نے دیا تھا۔ ہاں چلو، وہ زاہد سے کہتا باہر کی جانب چل پڑا۔ پیچھے رمیسا اس سے کہہ بھی نہ سکی کہ تنہائی میں وہ ڈرتی تھی، مگر اب تو شاید یہ تنہائی ہی اس کا مقدر تھی۔ زاہد کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہتا تھا، تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے یہاں اکیلا ہی رکھنے والا تھا۔ نہ جانے وہ کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ خیر، اس کے ساتھ رشتہ نبھانے میں رمیسا کو کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ اب تو یہ تنہائی اس کا مقدر تھی، اسے اب اس تنہائی سے ڈر ختم کر کے دوستی کرنی تھی۔ سمجھوتا ہی تو کرنا تھا جو ہر لڑکی کرتی ہے، اور وہ بھی تو لڑکی ہی تھی۔
ہر جگہ سے ٹھکرائی ہوئی لڑکی۔ اسے یہاں رہتے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ ارحم خانزادہ تو جیسے اسے وہاں چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ارحم خانزادہ کے اسے یاد رکھنے یا بھولنے پر۔ وہ سارا دن پورے گھر میں بلائی سے پھرتی۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح سیاہ کپڑے زیب تن کیے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی دونوں ٹانگیں اوپر کیے سر ان پر ٹکائے اداس سے بیٹھی تھی۔ خوبصورتی کی مورت لگ رہی تھی۔ یقیناً اگر کوئی مصور اسے یوں دیکھتا تو اسے خوبصورت منظر کو قید ضرور کرتا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے دیکھ وہ اندر جانے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی 2 قدم ہی اس نے مشکل سے اٹھائے تھے کہ بخار کے سبب شدید قسم کا چکر آیا۔ اس نے فوراً پاس والی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ خود کو نارمل کر رہی تھی کہ داخلی گیٹ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سے ارحم خانزادہ اور زاہد اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسے سامنے دیکھ ارحم خانزادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ان گزرے دنوں میں وہ بالکل بھول چکا تھا اس کے بارے میں، اور اب یوں اسے اچانک دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ دودھ کی سی سفید رنگت پر کالا لباس اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس پر بخار کی تپش کے سبب ہوئے لال گال اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ بے شک وہ سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھتی تھی۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ وہ بنا کوئی بات کیے، بنا کوئی رسپانس دیے وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارحم خانزادہ بھی خاموشی سے زاہد کے ساتھ اندر جانے لگا۔ آج ان کی رات کو کوئی ضروری میٹنگ تھی، اس لیے وہ آفس کے بعد سیدھا یہاں آئے تھے تاکہ رات کو وہ اپنی آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر سکے۔ ابھی وہ بہت تھک چکے تھے، اس لیے کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تاکہ میٹنگ پر وہ بالکل فریش ہوں۔ زاہد کا کمرہ نیچے والے پورشن میں ہی تھا، جبکہ ارحم خانزادہ کا اوپر والے پورشن میں تھا، اس لیے وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو رمیسا کے کمرے کے پاس سے گزرتے اس نے بند کمرے کے دروازے کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی وہ اسے اس کے کمرے میں جاتا دیکھ چکا تھا، جبکہ وہ اندر بیڈ پر لیٹی ادھر سے ادھر کروٹ لے رہی تھی۔ بخار کے سبب وہ روز رات ایسے ہی بے چینی بھری گزارتی تھی، مگر کوئی بھی اس کا خیال رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ جس دن سے وہ یہاں آئی تھی اس رات سے اسے بخار تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے بھی کہاں پرواہ تھی اپنی، وہ تو خود چاہتی تھی کہ وہ مرے اور کہانی ختم ہو، مگر اتنی آسانی سے تو موت بھی نہیں آتی۔ رات کے تقریباً 1 بجے اس کی آنکھ گلا خشک ہونے کے سبب کھلی تھی۔ پاس بڑے جگ کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ وہ مشکل سے چکراتے دکھتے سر کو سنبھالتی ایک ہاتھ سر پر رکھے دوسرے سے جگ تھامے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی جانب بڑھ گئی جو نیچے والے پورشن میں تھا۔ کچن میں جاتے اس نے بمشکل جگ میں پانی بھرا۔ بخار کی حدت اور بڑھ گئی تھی جس کے سبب کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ وہ مشکل سے اپنے قدموں پر توازن برقرار رکھے کچن سے نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی ارحم خانزادہ بھی ٹراؤزر اور شرٹ پہنی کچن میں داخل ہوا اور اسے سامنے دیکھ وہیں دروازے پر رک گیا۔ میٹنگ تقریباً 12 بجے ختم ہوئی تھی۔ اس کا یہ مینشن دوسرے مینشن کی بنسبت آفس کے زیادہ قریب تھا، تو اسی لیے جس دن اسے جلدی آفس جانا ہوتا وہ یہیں پر آ جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنا کام ختم کرتا کافی بنانے کچن میں آیا تھا، مگر رمیسا کو سامنے دیکھ وہ وہیں رک گیا۔ راستہ دے، مجھے جانا ہے، اپنی آنکھوں کو بار بار بند کر کے اور کھولتے ہوئے بولی، جن کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگر نہ دوں راستہ تو؟ وہ کچن کے دروازے پر دونوں طرف ہاتھ رکھتا بولا، مقصد صرف اسے چڑھانا تھا۔ پلیز، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ منت پر اتر آئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں یوں آنسو آنے پر اور منت کرنے پر ارحم خانزادہ کو جیسے سکون ملا تھا۔ ارے کیا ہوا بیبی؟ بیبی کو رونا آ رہا ہے؟ اس نے رمیسا کا مذاق اڑاتے اسے مزید چڑھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہی ارحم خانزادہ کو ایسے لگا جیسے اس نے کسی جلتے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ چہرے سے ساری شوخی دور ہوئی تھی اور خود بخود فکر نے جگہ لے لی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے راستہ دے دیں بس۔ وہ اس کی بات پر غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھایا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتے ارحم خانزادہ نے فوراً اسے تھاما تھا۔ اس کی طبیعت تو واقعی بہت خراب تھی۔ وہ پریشانی سے خود ہی بڑھایا اور اسے گود میں اٹھاتا اس کی کمرے کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر آرام سے لٹایا اور اس نے اس پر لحاف ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ زاہد کے کمرے کی جانب تھا اور اسے اٹھا کر ڈاکٹر کو لانے کا کہہ کر وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا باؤل اور ساتھ چھوٹا سا ٹاول تھا۔ وہ رمیسا کے قریب دوسری جانب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ ویسے بھی وہ لڑکی اب اس کی ذمہ داری تھی
اور وہ لاکھ اس سے نفرت کرتا مگر اتنا بھی برا نہیں تھا کہ اسے اس حالت میں یوں ہی چھوڑ کر اپنی نیندیں پوری کرتا۔ ابھی اسے پٹیاں کرتے 5 منٹ ہی مشکل سے ہوئے تھے کہ اسے محسوس ہوا جس سے رمیسا کچھ کہہ رہی ہو۔ اپنے کان اس کے منہ کے قریب کرتے اس نے سننے کی کوشش کی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ غنودگی میں ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ ارحم خانزادہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے واقعتاً ہی اس لڑکی کو بہت بڑی سزا دی تھی، مگر یہ شرمندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی تھی۔ سائیں، ڈاکٹر آ گیا، زاہد نے ارحم خانزادہ کو پکارتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور پھر میڈیسن لکھ دی۔ زاہد سے میڈیسن منگوا کر بمشکل اسے کھلائی اور پھر اسی کے پہلو میں لیٹ گیا۔ رمیسا بھی اس کے برابر میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ صبح رمیسا کی آنکھ خود پر کچھ بھاری چیز محسوس کرتے کھلی تھی اور سب سے پہلے اس کی نظر اپنے ساتھ لیٹے ارحم خانزادہ پر گئی، جو اس کے بے حد قریب لیٹا اس کا پورا وجود اپنے قبضے میں کیے سو رہا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ اس پر رکھے وہ سو رہا تھا۔ ارحم خانزادہ کو اپنے اتنا قریب دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ارحم خانزادہ کے سینے پر رکھ اسے دور کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے ارحم خانزادہ کی آنکھ کھلی تھی اور سب سے پہلے اسے رمیسا کا چہرہ نظر آیا، جو آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا اسے کچھ کہے اور بنا کوئی موومنٹ کیے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر بخار چیک کیا تھا، جو کہ اب کافی بہتر تھا۔ پیچھے ہٹے، رمیسا کی کامتی آواز میں کہے گئے الفاظ سن اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ اس نے جیسے اسے ٹیسٹ کرنا چاہا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو ارحم خانزادہ، اب کہ رمیسا نے بھی غصے میں کہا، جس پر ارحم خانزادہ نے داد دینے والی نگاہوں سے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ رمیسا کے اوپر سے اپنی ٹانگ ہٹا تھا اس کے سیدھا ہوتے ہی 1 سیکنڈ سے پہلے اس کے اوپر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مسز رمیسا ارحم خانزادہ؟ مت بھولو شوہر ہوں تمہارا، تمہارے جتنے چاہے قریب آ سکتا ہوں، تم روک نہیں سکتی مجھے، سمجھی؟ دونوں بازو اس کے دائیں بائیں رکھے چہرہ کانوں کے قریب لے جاتے وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ رمیسا تو اس کے یوں قریب آنے اور آنکھیں بند کیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ ارحم خانزادہ نے کانوں کے پاس سے چہرہ اوپر کرتے رمیسا کے چہرے کو دیکھا، جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے چہرے پر خوف سجائے ہوئے تھی، جبکہ اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ ہی وہ جھکا تھا اور رمیسا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر رمیسا کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے دور کرنا چاہا، تب تک ارحم خانزادہ اپنا کام کرتا اس کے اوپر سے ہٹ چکا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر اسے اچانک ہوا کیا۔ پھر بنا اس کی جانب دیکھے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رمیسا تو ابھی بھی وہیں لیٹی دل پر ہاتھ رکھتی دھڑکنوں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی اختیار بہے تھے۔ ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر رکھتے اس نے بے دردی سے ارحم خانزادہ کا لفظ مٹانا چاہا، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ آخر تھک کر بیڈ سے اٹھتی آنسو صاف کرتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، اور میں کیوں اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا، اسی لیے شاید۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل اس کی نفی ہی کر رہا تھا۔ دل ہمک ہمک کر اسی مہجوین کی طرف مائل تھا۔ وہ آفس پہنچا تو اس نے زاہد کو رمیسا کی والدہ کا پتہ لینے کے لیے بھیجا۔ زاہد نے بتایا کہ اس کی والدہ کو اس کے والد نے بہت مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ کتنے دنوں سے ہسپتال ہے، کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی اور وہ ایک سرکاری ہسپتال میں بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھی۔ یہ سن کر ارحم خانزادہ کا دل جیسے سکڑ سا گیا تھا۔ اس نے انہیں وہاں سے نکال کر ایک پرائیویٹ ہسپتال میں رکھا اور ابھی تک اس نے رمیسا کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ روز ان سے ملنے جاتا اور وہ جیسے دیکھ کر کھل سی جاتی تھی۔ اب تو میں پرسکون ہو کر مر بھی سکتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ آمنہ بیگم نے نم لہجے میں کہا، ایسے مت کہیے ماں جی، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ پھر تھوڑے دن کے بعد انہیں ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو وہ انہیں لے کر اپنے منشن ہی آ گیا تھا، اور رمیسا تو انہیں دیکھ کر ہی شاکڈ رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ماں، آپ کو اب اس طرف ویل چیئر پر کیوں ہیں؟
اس کے پوچھنے پر آمنہ بیگم نے ساری سچائی بتائی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ میں ان کے خلاف پولیس کمپلین کرواؤں گی۔ نہیں میرا بچہ، وہ جیسے بھی ہیں تمہارے بابا ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ تم ان کی نافرمان بیٹی بنو۔ آمنہ بیگم نے کہا تو وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی مما؟ بس میں نے بول دیا ہے نا، خود کو صبر کرنا سکھاؤ، اور ہر بات پر اس طرح ریئیکٹ کرنا اچھی بات نہیں۔ آمنہ بیگم نے کہا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اور دل ہی دل میں وہ اس شخص کی شکر گزار بھی تھی جس نے اس کی ماں کا ایک بیٹا بن کر خیال رکھا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو رمیسا نے اسے پکار کر روکا۔ تھینک یو فار واٹ؟ اس نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ وہ آپ نے میری ماں کا ساتھ دیا نا، اس لیے میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ شکریہ نہیں چاہیے تمہارا، کچھ اور چاہیے، اور وقت آنے پر مانگ لوں گا، وہ میں نے خیز انداز میں بولا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور آج وہ کچن میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ ارحم خانزادہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بے چین سی ہوتی اس کی خبر لینے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ ارحم خانزادہ کے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ اس نے دروازہ ناک کرنا چاہا، مگر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ کشمکش میں تھی کہ بنا اجازت مانگے چلی جائے یا پھر اجازت مانگ لے۔ ابھی وہ وہیں کھڑی کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور اجازت مانگنے کا سوچ دروازہ ناک کرنے ہی لگی تھی کہ ادھ کھلے دروازے سے اسے ارحم خانزادہ بیڈ پر لیٹا نظر آیا، جو بے چینی سے کربٹیں بدل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فیل ہوا جیسے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ پریشانی سے پورا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، اور ارحم خانزادہ کے پاس جاتے اس نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ پانی پانی وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہ تبھی ارحم خانزادہ کو آہستہ آواز میں کچھ بولتا دیکھ اس نے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے سننا چاہا تو وہ پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرتے ارحم خانزادہ کا سر تھوڑا سا اوپر کرتے اسے پانی پلایا۔ پانی کے 2 گھونٹ بھرتے ہی ارحم خانزادہ نے گلاس کو اپنے منہ سے دور کر دیا، جس پر رمیسا نے بھی اس کا سر واپس تکیے پر رکھا اور گلاس واپس ٹیبل پر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر زاہد کو فون کر سکے اور اسے واپس بلا سکے۔ اسے یقین تھا ابھی زاہد قریب ہی ہوگا، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی اس کے کھڑے ہوتے ہی ارحم خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم خانزادہ کے یوں ہاتھ تھامنے پر رمیسا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ مت جاؤ، اس نے ارحم خانزادہ کے کچھ ہلکی آواز میں کہنے پر اسے دیکھا، جو غنودگی کے سبب بمشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھے نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ میں زاہد بھائی کو فون کرنے جا رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، رمیسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، جس پر ارحم خانزادہ نے نام میں سر ہلاتے اس کے تھامے ہاتھ کے ذریعے اپنی جانب جھٹکا دیا، جس کے سبب وہ ایک دم اس پر گرے تھے۔ نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بس تمہاری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری قربت کی ضرورت ہے۔ وہ دم سادے چہرے پر حیا کی لالی سجائے ارحم خانزادہ کے الفاظ سن رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ ارحم خانزادہ سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ رات کا سارا منظر یاد آتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت بھی اس کے وجود پر ارحم خانزادہ کی شرٹ موجود تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ کل رات ارحم خانزادہ نے بنا اس کی سنی اپنی منمانی کی سوتے ارحم خانزادہ پر ایک نظر ڈالتے اس کے جاگنے سے پہلے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کرتے وہ ایسا سے خود سے کمفرٹر اتارتی بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ تبھی اچانک ارحم خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارحم خانزادہ کے اچانک یوں ہاتھ تھامنے پر اس کی چیخ نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ نیند کی وجہ سے بمشکل ادکھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، رمیسا نے آہستہ آواز میں جواب دیتے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارحم خانزادہ نے گرفت مضبوط ہی رکھی تھی۔ کیوں؟ اپنے کمرے میں جا رہی ہو تم؟ ادھر ہی رہو گی میرے ساتھ؟ کیوں؟ آج سے اور ابھی سے یہ کمرہ تمہارا ہے، تم آج سے اس کمرے میں رہو گی۔ اب میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، ایک نارمل کپل کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ بولو تم دو گی میرا ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے؟ ارحم خانزادہ کے الفاظ تو رمیسا کو دنگ کر گئے تھے۔ وہ سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ آپ سچ؟ میرا مطلب ہے کہ آپ یہ سب؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے اور کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس کی یہ حالت ارحم خانزادہ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ سب میں ہی بول رہا ہوں۔ تو بتاؤ تم نبھاؤ گی میرے ساتھ یہ رشتہ؟
ارم خان زادہ کے پوچھنے پر رمیسا نے خوشی کے سبب آئے آنسوں سے بھری آنکھوں کو صاف کرتے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی محبت، اس کا شوہر اسے قبول کر کے اس کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ویری گڈ، چلو اب سو جاؤ۔ ارم خاندادہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے گال پر تھپکی دیتے پھر سے لیٹتا بولا تو وہ چپ چاپ اس کے سینے سے لگی لیٹ گئی۔ مزید دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے تھے، اور آمنہ بیگم ان کو اس طرح دیکھ بہت خوش تھی۔ آج وہ کچن میں اس کے لیے فیورٹ کھانا بنا کر تیار ہونے کے ارادے سے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا اور آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرے نے گھیر کیا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے اس نے آگے قدم رکھنا چاہا، مگر ناکام ہوتی وہیں زمین پر بے ہوش ہوتے گری تھی۔ ارحم خان زادہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے بے ہوش ہونے پر بھاگ کر اس کے قریب پہنچا تھا۔ رمیسا، رمیسا کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھتا اس کا چہرہ تھپ تھپاتا پریشانی سے بولا۔ رمیسا کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جاتے اس نے رمیسا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد زاہد لیڈی ڈاکٹر لے کر آ چکا تھا، جو رمیسا کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کیا ہوا اسے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر چیک اپ کر کے ہٹی تھی کہ ارحم خان زادہ نے جلدی سے آگے ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ ارے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر ارحم خان زادہ، انفیکٹ خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ارحم خان زادہ کا دماغ گھوما تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری بیوی بے ہوش پڑی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں یہ خوشی کی بات ہے؟ ارحم خان زادہ کے غصے پر ڈاکٹر کو ہنسی آئی تھی۔ جی بالکل، ان کا بے ہوش ہونا ہی تو خوشی کی دستک ہے۔ مبارک ہو، آپ باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر ارحم خان زادہ تو ایک دم اسٹیچو ہو گیا تھا۔ کیا کہا؟ مطلب میں باپ؟ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ جی بالکل، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی بات مکمل کرتے کہا۔ اوہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اوکے، تو میں چلتی ہوں، اگلے 5 منٹ تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر ارحم خان زادہ سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ ارحم خان زادہ رمیسا کے پاس بیڈ پر بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دینے لگا، اور وہ بھی شرمگین مسکراہٹ سے پلکیں جھکائے بیٹھی تھی، اور ارحم خان زادہ کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اپنے پیرنٹس کو یاد کر کے رمیسا اسے تسلی دینے کے ارادے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ گئی۔ وہ اس پر جھکے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے رو دیا، اور یہ خوشی اور غم کے آنسو تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا وارث اس دنیا میں آ رہا تھا، اور غم اس بات کا تھا کہ اس کے والدین دنیا میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس کا بچوں کی طرح دھیان رکھنا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو ہتھیلی کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور رمیسا کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تو آمنہ بیگم پریشان ہو کر ان کے پاس چلی گئی، اور وہ کافی زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے رمیسا اور آمنہ بیگم دونوں سے معافی مانگی، اور دونوں نے دل سے معاف کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ کیا چارہ تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اور جیسے ارحم خان زادہ کی لائف کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ امیش کے آنے پر اور امیش اور اس میں تو اس کی جان بستی تھی۔ ارحم خان زادہ پھر سے جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ 5 سال کے بعد امیش جیسے اسکول سے آیا تھا، منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ سب بچوں کی بہنیں ہوتی ہیں، میرے پاس میری بہن کیوں نہیں ہے؟ مجھے میری بہن چاہیے، کیسی بھی۔ وہ منہ بسور کر بولا تو ارحم خان زادہ نے مسکراہٹ دباتے رمیسا کو دیکھا، جو شرم سے کندھاری انار بنی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کا حکم سر آنکھوں پر، اور جلد ہی آپ کی بہن آ جائے گی۔ ارحم خان زادہ اسے اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا تو وہ جھٹ کر اپنے چہرے کا رخ پھیر گئے۔ سچ بابا؟ تھینک یو۔ وہ ارحم خان زادہ کی گلے لگتے ہوئے بولا اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم خان زادہ مسکراتا اس کی طرف آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سو مسز ارحم خان زادہ، اب ہمیں نیکسٹ بیبی پلان کر ہی لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کی طرف مڑتے اس کے سینے پر مکھے برسانے لگی۔ وہ ہنستے اسے خود میں بھینچتا آنکھیں موند گیا۔ ختم شد۔